آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کافی پریشان کن سچویشن ہے. اکانومی بڑے سیریس اس میں مسئلے ہیں. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے سب اچھا ہو جائے گا، لیکن ایز وی اسپیک ہمارے فائنانس منسٹر چائنا میں ہیں. شنید یہ ہے کہ وہاں پہ وہ ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں جو چائنیز پاور پلانٹس ہیں ان کا ڈیٹ اور سب کچھ. اگر بہت اچھا وہاں کوئی رزلٹ آ گیا تو شاید 5-6 روپے پہ کم ہو جائے یونٹ میں. دیٹ از اگر ایوری تھنگ ورکس پرفیکٹلی. پولیٹیکلی کیا حالات ہیں؟ پولیٹیکل حالات یہ ہیں جمعے کو آنے والے جمعے کو 2 دن بعد پورے ملک میں نیشن وائڈ کال ہے. جماعت اسلامی بھی سڑکوں پہ ہوگی، پی ٹی آئی ہوگی، لائرز ہوں گے. کے پی کے اندر لا اینڈ آرڈر آپ کے سامنے ہیں، بہت سیریس حالات ہیں بنوں میں اور آگے. میری آج مالاکنڈ میں بھی بات ہو رہی تھی گورنمنٹ فنکشنری سے، ٹاپ گورنمنٹ فنکشنری جو لا اینڈ آرڈر سے ڈیل کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ جی رات ہوتی ہے تو آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ نظر آتے ہیں مالاکنڈ اس کے آگے، لائک thousands of people are there جو ٹی ٹی پی کے ہیں. پھر ہم نے کل بھی آپ سے بات کی تھی جو بنو کوہاٹ سڑک ہے یا جس کو آپ انڈس ہائی وے بھی بولتے ہیں، اس پہ شام رات کے بعد کوئی باہر نہیں نکلتا. جیبوں میں منع کر دیا گیا کہ آپ نے کوئی سرکاری کارڈ نہیں رکھنا، آئیڈینٹیفیکیشن نہیں رکھنی. آئی ڈی کارڈ دیکھ کے لوگ اغوا ہو رہے ہیں. بلوچستان کے اندر ایک بہت بڑی تحریک سی پیک کے والے ایشو کے اوپر چل رہی ہے. اگین یہ بات چھوڑ دیں کہ کون فنانس کر رہا ہے نہیں کر رہا، زمین میں ہزاروں لوگوں کا وہ بھی ایک ڈیمونسٹریشن تیار ہے سب کچھ. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ ان دا ہارٹ آف اسلام آباد پی ٹی آئی کا سینٹرل سیکریٹریٹ سیلڈ ہے. سیکرٹری انفارمیشن رؤوف حسن گرفتار ہوئے ہوئے. لگتا یہ ہے کہ پیکا کے جو کورٹس بنی ہیں اس کے اندر ان کا ٹرائل ہوگا. یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. پھر اب سوال ہے کہ اب کہاں جا کے بات رکے گی، بیکاز نہ فوج اور جوڈیشری کی لڑائی بھرپور اس وقت دونوں انسٹیٹیوشنز آمنے سامنے کھڑے ہوئے، نہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں نہ یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. جوڈیشری اور ایگزیکٹو کی بھی اس وقت لگی ہوئی ہے، وہ بھی آگے پیچھے نہیں ہٹ رہے. پھر انسٹیٹیوشن اور گورنمنٹ مل کے ان کی عمران خان سے لگی، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. وہ کہتے ہیں ٹیکنالوجی میں ایک پروف آف پرفارمنس ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کانسیپٹ لیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں، ٹرائل بیسس ہو تو پھر اس کے بعد چیزیں آگے چلتی ہیں. 8 فروری بھی ایک پروف آف پرفارمنس ہو گیا وہ حالات کا، اور لگ رہا ہے ہم حالات اس ٹپنگ پوائنٹ پہ آگے ہیں کہ اب اگر بڑے فیصلے نہ ہوئے تو پھر شاید چھوٹے فیصلوں کا وقت بھی گزر جائے. یہ وہ وقت نہیں ہے اب آج کا کہ آپ سوچیں کہ آج ہم وی کین جسٹ ٹرن دا ٹیپ آف اور ہم کر لیں. بہت سیریس حالات ہیں اس وقت ملک کے. اور جو بھی آج پرائم منسٹر نے بھی کہا، انہوں نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو آفیشیل سائٹ سے ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی، وہ بھی جو آفیشیل ان کی سائٹ ہے وہ بھی بہت غلط ہو رہا ہے اور وہ کسی بھی طریقے سے کنڈون نہیں کیا جا سکتا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، جب ان سے بات کریں وہ کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کیا ٹھیک ہو رہا ہے، تو کیا آپ طے کریں گے کہ ہم ریئیکٹ کیسے کریں گے. ایک بہت بڑا ایکسپلوسیو پاؤڈر کیک بن گیا ہوا ہے. کیا ہمیں کسی دھماکے کی طرف جا رہے ہیں؟ بس کہنے سے کہ سب اچھا ہو جائے گا، ایسے تو نہیں ہوتا. اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پرائم منسٹر کے کوآرڈینیٹر ہیں آن امپلیمنٹیشن اینڈ مانیٹرنگ رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. ہمیں زین قریشی صاحب نے جوائن کر رہے ہیں، سینئر لیڈر ایم این اے پی ٹی آئی کے. تو رانا صاحب ذرا آپ سے شروع کرتے ہیں بات. سب سے پہلے تو ایک خبر میرے پاس یہ ہے کہ اگرچہ آپ لوگ بڑا کہہ رہے ہیں، ابھی ہم نے چلایا بھی کہ جی وہ بین ابھی ہم سوچ رہے ہیں، یہ ہے بین سے تو آپ لوگ بیک آف کر گئے ہیں، بین تو آپ نہیں لگا رہے. اور اس میں خبر بھی ناظرین سے شیئر کر دوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر تھا، لیکن بہت بڑا انفلوئنسنگ فیکٹر ناظرین یہ تھا کہ 2 ٹاپ ڈپلومیٹس، ایک یورپین ملک کے اور ایک نارتھ امریکن ملک کے، جن کا پاکستان کی پولیٹکس میں معیشت میں بہت بڑا انفلوئنس ہے، ان کے ٹاپ ڈپلومیٹس نے بھی بڑی ایڈوائز کیا ہے کہ بالکل اس راستے پہ ہم مت جائیں. ایک ملک اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان سے جو بھی بھاگتا ہے اسی ملک میں جائیدادیں بناتا ہے، وہیں پہ رہتا ہے. دوسرا ملک اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہاں بھی جائیدادیں بھی ہوتی ہیں، پھر بچے بھی وہاں پڑھتے ہیں اور سب کچھ وہاں پہ بھی ہوتا ہے. سو یہ دونوں ملک اتنے آپ ان کو شرگ آف نہیں کر سکتے. اور خاص طور پہ ایک ملک اب آپ کو آئی ایم ایف اور اس کے اندر بھی بہت کرٹیکل ہے. جب ان کے ٹاپ ڈپلومیٹس بھی یہ میسج کنوے کریں کہ پرہیز کریں اس راستے پہ جانے کے، یہ فرق نہیں پڑتا کہ ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ نے تو اڑا کے پھینکنا تھا، لیکن یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. آپ لوگ اب چاہتے کیا ہے؟ یہ سڑک بھی اب گرم ہونے والی ہے، معیشت کے اپنے سیریس ایشوز ہیں، اسٹیبلٹی کو آپ لوگ اور انسٹیبل کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں تھا تو آپ نے بین چلا دیا، آرٹیکل 6 چلا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب، سب سے پہلے تو بین جو ہے وہ ہمارا یہاں جو ہے عدالتی اور آئینی اور قانونی معاملہ ہے.
یہ کسی ملک کا معاملہ نہیں ہے، اور کوئی بھی ملک ہمیں ہمارے جو آئینی اور قانونی معاملے ہیں اس کے اندر ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، اور نہ ہم ڈکٹیشن لیں گے۔ اور دیکھیں یہ جو بین ہے یہ حکومت نے میں نے تو کہا آپ کو ایڈوائز کیا، دیکھیں بین حکومت نے نہیں کرنا، حکومت نے بین نہیں کرنا، حکومت نے تو کیس بنانا ہے، اور وہ کیس جو ہے وہ کوئی خواہشات پہ نہیں بنے گا۔ 10 دن پہلے تو آپ کا کیس بڑا تیار تھا، تالر صاحب گرجے برسے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب ایسا سارے بیک فٹ پہ گئے ہیں کہ اب سڈنلی وہ کیس کہاں چلا گیا؟ نہیں کیس تو بالکل ایویڈنس بیسڈ ہے اور تیار ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں فورن فنڈنگ سب کے سامنے ہے، سائفر پہ کھیلنا ہے سب کے سامنے ہے، 9 مئی کے جو حقائق اور جو ایویڈنس ہے وہ سب کے سامنے، سب نے وٹنس کیا، تو وہ تو بڑے یعنی کہ سالڈ معاملات ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ یہ جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کی ڈس ایگریمنٹ ہے کہ اس کو آگے لے کے نہیں جانا، وہ کنسنسس تو کولیشن پارٹنر سے تو پوچھے بغیر آپ نے اناؤنس کر دیا تھا، پریس کانفرنس کر دی تالر صاحب نے، تو کولیشن سے بات ہی نہیں کی تھی، اسی وجہ سے تو ابھی رکا ہوا ہے۔ بہرحال جو دیکھیں جو باٹم لائن ہے نا وہ یہ ہے کہ بین حکومت نے نہیں کرنا، بین سپریم کورٹ نے کرنا ہے آن میرٹس۔ تو وہ جو موو ہم نے کرنا ہے وہ ابھی جب تک ایک لارجر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا وہ موو نہیں ہوگا۔ یہ اس چیز میں کلیئرٹی ہے۔ اناؤنسمنٹ کی پھرتیاں کیا تھیں؟ دیکھیں کیونکہ ہماری گورنمنٹ کے اگر پوائنٹ آف ویو سے بات کریں یا پی ایم ایل این کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ہمارے خیال سے تو بالکل اس جماعت کو بین ہونا چاہیے، ایویڈنس موجود ہے۔ آپ کے سینئر لیڈر ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ڈار صاحب، ڈار صاحب سے پوچھا، ڈار صاحب نے کہا نہیں یار ایسا فیصلہ نہیں ہوا، یہ تو بات سوچ سمجھ کے ہوگی اس طرح نہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کے انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں ایک براڈر کنسنسس کی ضرورت ہے جو کہ نہیں ہم نے اچیو کیا، تو اس سے پہلے ہم نے اناؤنس کر دیا، لیکن ایویڈنس موجود ہے، وہ موو فارورڈ ہوتا ہے، کنسنسس اگر ہو جاتا ہے کولیشن پارٹنرز کا تو بالکل موو فارورڈ ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو وہ موو فارورڈ نہیں ہوگا۔ یہ جو حالات اتنے گرم ہو گئے ہیں بلوچستان میں، کے پی کے اندر، اور یہ آپ نے دیکھیں یہ آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، اور ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ واقعی بڑے، اگر سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں، دہشت گردی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ملک کے اندر بڑے سنگین خطرات ہیں، اور 2000 سے اوپر ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، اور انہوں نے جس طرح ڈی جی ایس پی آر نے بھی بتایا کہ 10,000 کاؤنٹر ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کی جاتی ہیں سال کے اندر، 22,000 ہاں 22,000 دن کے 122 آپریشنز۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں، اب ان حالات میں اصولی طور پہ سیاسی جماعتوں کو چیزوں کو جوڑنا چاہیے، لیکن یہاں تو سیاسی جماعتیں کچھ ہیں، اور اسپیسیفک ایک آدھی جو پی ٹی آئی جو ہے وہ تو منظم تحریک چلا رہی ہے کہ ہم اس ملک میں نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آنے دیں گے نہ معاشی سٹیبلٹی آنے دیں گے۔ آئی ایم ایف کا معاہدہ آپ لے لیں، وہ اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جی ایس پی پلس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پہ ایک بات کر لیں، عزم استحکام پہ ہر باری فوج کو آ کے کلیریفائی کیوں کرنا پڑتا ہے؟ آپ لوگ اونرشپ بجائے لینے کے پہلے سب سے پہلے کنفیوژن پھیلا جب پی ایم آفس سے اسٹیٹمنٹ نکلی کہ جی وہ آپریشن عزم استحکام ہے،